ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلا خط لکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی ایران ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا نہ صرف موجودہ حقائق کے منافی ہے بلکہ تاریخی تناظر میں بھی درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے دراصل ملک کو نشانہ بنانے کے مترادف ہیں جن کے اثرات خطے سے باہر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دشمن نے زمینی حملے کی کوشش کی تو حملہ آوروں کو زندہ واپس جانے کا موقع نہیں دیں گے۔ ممکنہ زمینی حملے سے نمٹنے کے لیے ایران کی بھرپور تیاریاں جاری۔ ایران کی مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈر نے ممکنہ زمینی کارروائی کے خطرے کے پیش نظر فوج کو سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر چیف امیر حاتمی نے ایک اعلیٰ سطح کے عسکری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی کی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایرانی قوم اور افواج حملہ آوروں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب مضحکہ خیز قرار۔ واضح کر دیا کہ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی۔ آبنۂ ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی لیکن امریکہ کے لیے نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں حملوں میں شدت لانے کی وارننگ۔ سمجھوتہ نہ ہونے پر تیل و بجلی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور ایران کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی دھمکی۔ جنگ کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں کہا، ایرانی قیادت اور فوج کو تباہ کر دیا۔ ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں۔ آبنائے ہرمز سے تیل لانے والے خود آگے آئیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن۔ ISPR کے مطابق 8 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ افغان طالبان رجیم اپنی سرحدی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے میں ناکام۔ مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ اسرائیلی فوج کے رات گئے تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران میں ایک اسپورٹس ہال پر امریکی میزائل حملے میں 21 شہری شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے افراد میں 9 عمر بھی شامل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ حملہ صوبہ فارس کے شہر لامرد میں اسپورٹس ہال پر ہوا۔ تہران پر اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال خرازی شدید زخمی ہو گئے جبکہ ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہوئے جن میں 240 خواتین اور 212 بچے شامل ہیں۔ ایران کے جوابی وار اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی۔ UAE میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر میزائل حملوں کی تازہ لہر۔ تل ابیب سمیت متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ خطرے کی سائرن سن کر بھگدڑ مچ گئی۔ بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار زخمی، 1 ہلاک۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیروت سمیت مختلف علاقوں میں فضائی بمباری سے حزب اللہ کمانڈر سمیت مزید 16 افراد شہید جبکہ 26 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے 3 گاڑیوں کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں سینئر کمانڈر یوسف ہاشم سمیت 7 افراد شہید ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 1318 ہو گئی۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جنگ اب دوسرے مہینے میں آ چکی ہے اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس کے اوپر بے حد افسوس ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے تعزیتی پیغامات مختلف اوقات میں ہم نے جاری کیے، اور اسی حوالے سے خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی بطور ایک مخلص دوست کے، برادر ملک کے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، دوسرے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور ان تک محنت کر رہے ہیں۔ ابھی چین سے ہو کے آئے ہیں، ان کے بازو کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حد المقدور کوشش کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں،
اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کمال بیماری سے اس خطے میں امن قائم کرے گا انشاءاللہ۔ خطے میں جنگ کا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ شہادتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی کابینہ کے ارکان شریک۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جنگ رکوانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جنگ کی وجہ سے بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے پاکستانی پرچم بردار 20 جہازوں کے آبنائے حرمت سے گزرنے کا انتظام کیا گیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا امریکی نائب صدر کا پاکستانی حکام سے رابطے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا سخت پیغام بھجوا دیا۔ ٹرمپ نے امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات چیت کی آمادگی بھی ظاہر کر دی۔ مطالبات میں آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ایران نے پاکستان اور دیگر ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید۔ خبر ایجنسی کے مطابق ثالثوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کیا اور سفارتکاری جاری رکھنے پر بات چیت کی۔ مصر کا پاکستان اور چین کے 5 نکاتی عام منصوبے کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصر کے ہم منصب بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ پر اتفاق، سفارتی سطح پر تعاون مزید بڑھانے اور قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع کا واحد حل مذاکرات ہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، اسحاق ڈار کا حالیہ دورہ چین انتہائی اہم پیش رفت ثابت ہوا۔ چین میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی تصدیق۔ بولے چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور اس کے لیے تحریری ضمانتیں درکار ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ بارش کے دوران سڑکیں تالاب بن گئیں، ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر، جگہ جگہ ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، عوام سڑکوں پر رل گئے، مختلف علاقوں میں بجلی بھی معطل، انتظامیہ اور حکومت حسب معمول غائب۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق ہرنائی، کوہلو، تربت، جعفر آباد، لورالائی اور کچھی سے ہے۔ بالاناڑی میں پشتہ ٹوٹنے سے 100 مکانات تباہ اور 50 مویشی ہلاک ہو گئے، 400 ایکڑ زرعی زمین بھی زیر آب آ گئی۔ ہرنائی اور قلعہ عبداللہ میں تقریباً 100 مکانات کو نقصان پہنچا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 6 دہائیوں بعد پہلا انسان بردار خلائی مشن آرٹیمس 2 روانہ کر دیا۔ آرٹیمس 2 مشن میں 4 خلابازوں کو چاند کے مدار میں 10 روزہ مشن کے لیے بھیجا گیا۔ ناسا نے پہلی بار خلابازوں کو اپنے اسمارٹ فونز خلا میں لے جانے کی اجازت دی۔ پی ایس ایل 11 کی دلچسپ مقابلے جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سمیر منہاس نے 82 اور شاداب خان نے 69 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے ابرار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور کراچی میں بارش کے دوران قوس قزح کے رنگ بکھر گئے، دل فریب اور خوبصورت رنگوں کے دل موہ لینے والے نظارے نے دیکھنے والوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔